الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ایمان اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، حقیقت میں وہ دنیا کا سب سے مالدار شخص ہے، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کی نظر میں مکروہ اور مبغوض شخص ہے، اور آخرت میں بھی وہ ملعون ہے، مغضوب علیہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ایمان دنیا سے اور دنیا کی آلائشوں سے مختلف چیز ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں دنیا کے طور طریقوں سے جیتا ہے اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا دھوکہ اور دنیا کے محض عارضی تقاضے انسان کو نہ صرف یہ کہ ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فرمان سے دور کرتے ہیں، بلکہ وہ انسان دنیا پرستی میں، خواہشات پرستی میں، شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو انسان تو بہت دور بلکہ وہ حیوانات کے راستے پر چل پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے کفار کو، مشرکین کو، ملحدین کو اولئک کالانعام، جانوروں سے، چوپایوں سے اور بہائم سے تشبیہ دے کر کے فرمایا کہ یہ تو جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کفار کے پاس اور مشرکین و ملحدین کے پاس عقل نہیں، علم نہیں، سمجھداری نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس بہت زیادہ ترقی یافتہ دنیا کا نظام ہے، سب سے بڑی عقل ہے، دنیا سے کئی سال آگے وہ چلنے والے لوگ ہیں اور دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے ہیں. علم کی دنیا میں، عقل کی دنیا میں، سائنس و تحقیق کی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں، ترقیات اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کفار ہی آگے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس انسان کو
ایمان کی توفیق نہ ہو، جس انسان کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق نہ ہو، جو انسان اپنے رب کو اور اس کے احکامات کو جاننے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ جانوروں ہی کی طرح ہے، چاہے بظاہر دنیا میں کتنے ہی ترقی کر لے۔ ایمان انسان کے دل اور دماغ اور اس کے ذہن کو، اس کے وجود کو بدلتا ہے۔ ایمان سے پہلے کی زندگی جہل کی، جہالت کی، جاہلیت کی زندگی ہوتی ہے، اور ایمان انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے دل کو سب سے پہلے شرک سے پاک کرتا ہے، سب سے پہلے شرک سے، پھر کفر سے، اور اسی ترتیب پر بدعات و خرافات سے، غل سے، حقد سے، حسد سے، نفرت سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، الغرض ہر اس گندی اور ناپاک خصلت سے ایمان ایک مومن کے دل کو صاف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چاہا ہے کہ اس طریقے پر رہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے درمیان پڑھی، وہ آیت اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے اس آیت میں تعلیم دی ہے کہ یہ بعد کے مسلمان پہلے کے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ، دل میں اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ گندگی نہیں رہ سکتی، حسد اور بغض اور نفرت اور کینہ دل کے اندر رہ نہیں سکتا اگر ایمان ہے، اور اگر دل میں نفرت ہے تو ایمان پر غور کیجئے، نظر ثانی کیجئے کہ کیا ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ نفرت کا ہونا، بغض و کینے کا ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہم ویسے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے جیسا قرآن چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جیسے شریعت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، سابقین اولین کے بعد، سابقین اولین صحابہ کرام ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے رسول کے حوالے کیا، اور ایمان کی راہ میں ہر طرح کی مشقتوں کو، ہر طرح کی مصیبتوں کو، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ایمان کی خاطر غیروں کے ظلم و ستم کو سہا، اور اس کے بعد وقت آیا کہ وہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ بیٹھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھے، اپنی جائیدادوں کو، اپنے ساز و سامان کو، کھیتی باڑی کو، کاروبار کو، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہ ایمان والے ہیں، اور ان کے بعد والذین تبوؤا الدار والایمان کہہ کر اللہ رب العالمین نے انصار کی فضیلت بیان کی، اور وہاں انصار کی قربانیوں کا ذکر کیا، جنہوں نے پوری فراخ دلی کے ساتھ، دل کی سخاوت کے ساتھ، سینے کی سخاوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کو قبول کیا۔ اور اسلامی تاریخ میں انصار و مہاجرین کے بھائی چارے کی ایسی مثال رقم ہوئی جو رہتی دنیا تک دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہوگی۔ ایسی مثال، اس بھائی چارے کی مثال دنیا نے آج تک نہیں دیکھی۔ انصار نے وہی جذبہ اور قربانی دکھلائی جس قربانی کے ساتھ مہاجرین آئے تھے۔ اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے تھے تو انصار نے کہا کہ میرے بھائی، میرا گھر یہ دیکھ لو، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اگر بیوی چھوڑ کے آئے تھے تو بھائی نے کہا میرے مہاجر بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آؤ آ کر کے ان پر نظر ڈالو، تمہیں جو خوبصورت لگے اس کو میں چھوڑتا ہوں، تم اس سے شادی کرو۔ اگر زمین و جائیداد اور کاروبار چھوڑ کر کے آئے تھے
تو انصاری بھائی نے کہا کہ اے میرے مہاجر بھائی، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اپنا گھر بھی دیا، اپنی بیوی کو بھی طلاق دے کر کے اس کو حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اپنے کاروبار کو، اپنی باغات اور کھیتوں کو بھی، اپنی زمین و جائیداد کو بانٹنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ الغرض مہاجرین کے ساتھ انصار نے وہ تمام قربانیاں دیں جو انہیں دینے کا موقع تھا، مگر مہاجرین نے اپنی عزت نفس اور شرف کو، اپنی شہامت کو اور اپنی غیرت کو گوایا نہیں، بلکہ کہا میرے بھائی تمہارا شکریہ، مجھے بس بازار دکھا دو، میں کاروبار کر لوں گا، تمہارا بھائی ضرور ہوں میں، لیکن میں ان چیزوں کے لیے نہیں بنا، تم سے میرا رشتہ ہو گیا بھائی چارے کا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، مجھے بازار دکھاؤ۔ الغرض ان تمام واقعات کی طرف اور اس ماحول کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد مسلمان ہوئے، جو ان کے بعد آئے اور قیامت تک جو ان کے بعد آتے رہیں گے، فرمایا یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، یہ آیت ہمارے لیے ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، کہ وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے اور ایمان لے آئے۔ بخشش کی دعا کرنا، استغفار کرنا اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے، جو موجودہ ہیں وہ بھی، جو وفات پا چکے وہ بھی، اور جو اولین مسلمان تھے وہ بھی، تمام سابقین مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اور استغفار کرنے کی تعلیم قرآن کی یہ آیت دیتی ہے۔ ابھی آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اکیلے میں، تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے صرف یہ دعا کریں کہ اللہ میرا فلاں بھائی، چاہے اپنا سگا بھائی ہو، خاندانی بھائی ہو، گاؤں کا ہو، دیگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس سے قطع نظر آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے تنہائی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو تو بخش دے، اس کو برکت دے، اس کی پریشانیاں دور کر دے، جو بھی اس کے لیے دعا کریں، آپ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا، اپنے دل کی حرکت کو محسوس کرنا کہ یہ دل ایک نئی حرکت میں آئے گا، دل میں نئے جذبات پیدا ہوں گے، دل کی آواز الگ انداز کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یا کسی بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اکیلے میں تنہائی میں دعا کرنا، یہ دل کی صفائی، اخلاص اور محبت کی دلیل ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ دل آواز دے گا آپ کو، یہ بتلائے گا کہ آج اس دل کے اندر ایک نئی ہلچل مچی ہے اور نیا کچھ آنے جانے کا، نئے جذبات کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کر کے دیکھ لیجئے، ایک بار دعا مانگ کے دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل خود کے لیے تقاضا کرتا ہے، ہمیشہ انسان خود کا تو حریص ہوتا ہے، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، لیکن غیر کے لیے اس دل کے اندر جلدی ابتداءً کوئی جذبہ نہیں آتا۔ تو جب آپ اور ہم کسی غیر کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ ایک ایمان کی علامت ہے اور مومن کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، خیرخواہی ہے، نصح ہے، نصیحت ہے، دل کی صفائی ہے۔ اسی لیے فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے کے سابق مسلمانوں کو بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا،
حالانکہ یہ دعا کرنے سے ہی سابقین صحابہ سے لے کے آج تک کے مسلمانوں کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو دعا کرنے سے بذات خود ہمارا دل صاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں رہنمائی کی کہ ہم صرف دعا کرنے پر اکتفا نہ کریں ان کے لیے، بلکہ اپنے دل کی صفائی کے لیے دعا کریں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی بغض، کوئی غل، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی نفرت ہمارے دل میں نہ رکھ، ہمارے دل کو ہر قسم کی نفرت سے، بغض سے، کینے سے صاف کر دے۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، مومنوں کے لیے۔ فرق سمجھیے گا آیت کریمہ کے الفاظ کا مقصد، دعا کا ابتدائی حصہ سابقین کے لیے مغفرت کا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے کے سابقین، پہلے کے مسلمانوں کو جو ہم سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ تو ہمارے دور سے ہمارے ماں باپ، دادا دادی، چچا چاچی جو بھی ہمارے وفات پا چکے، یہاں سے آپ شروع کریں اور ہر پیڑھی پہ چڑھتے چلے جائیں تو مراد صحابہ کرام تک اور اس امت کے پہلے مسلمانوں تک یہ دعا ترتیب وار پہنچے گی، چاہے آپ نیچے سے لے کے جائیں یا اوپر سے لے کے آئیں اپنے دور تک۔ مراد یہ کہ سب کے لیے بخشش کی دعا، سابقین مومنین کے لیے بخشش کی دعا، سابق وہ جو پہلے آیا اور چلا گیا، حاضرین کے لیے نہیں ہے یہ دعا۔ حاضرین جو زندہ ہیں، جو ہمارے درمیان ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، سابقین کے لیے ہے۔ مگر آگے کا لفظ کہ دل میں کینہ نہ رکھ، دل میں بغض نہ رکھ، ہمارے دل کو صاف کر دے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو مومن ہیں۔ اب مومن کے لفظ میں حاضرین بھی آ گئے اور سابقین بھی آ گئے، جو گزر گئے وہ بھی آ گئے اور جو موجود ہیں وہ بھی آ گئے، کہ جو بھی مومن ہے اللہ ہمارے دل کو مومنین کی طرف سے ہمارے دل کو صاف کر دے۔ ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو مراد یہ کہ قرآن کریم نے ہمیں بڑی عظیم الشان تعلیم اور رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے سے پہلے سابقین کے لیے دعا بھی کریں، ان سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، تابعین سے محبت کریں، سابقین اولین سے، سلف صالحین سے محبت اور ان کے ساتھ موالات اور دوستی اور ان کے ساتھ اپنا خاص تعلق، ان کے ساتھ دعا کا تعلق، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنے کا تعلق، ان کی تعظیم و احترام کا تعلق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور پھر سارے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل صاف ہونے چاہیے۔ یہ تعلیم ایمان کی ہے اور ایک مومن کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اس بنیاد پر اور اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرمایا افضل الناس، افضل الناس، لوگوں میں سب سے افضل انسان، افضل الناس کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صدوق اللسان کا مطلب ہے زبان کا سچا۔ جو بندہ زبان کا سچا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اور مخموم القلب، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا مخموم القلب کل تقی نقی، ہر وہ شخص جو تقوی والا ہو اور نقی پاک صاف ہو۔ تو مخموم القلب کا مطلب ہے صاف دل کا انسان، نظیف القلب، جس کا دل صاف ستھرا ہو، پاک صاف ہو۔ اب اس آیت یا اس حدیث کے اس ٹکڑے کو، مخموم القلب کو، پیچھے جو آیت بیان کی گئی اس آیت کی روشنی میں ملا کر کے سمجھا جائے کہ اے اللہ ہمارے دل کو تمام اہل ایمان کی طرف سے صاف کر دے۔
کوئی غل، کوئی حسد، کوئی بغض و کینہ ہمارے دل میں نہ رہے. یہ صفائی کی جو دعا اس آیت میں سکھلائی گئی، اسی کے متعلق فرمایا سب سے افضل انسان وہ ہے جو صاف دل کا ہو اور سچی زبان والا ہو. تو فرمایا کہ مخموم القلب کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی، فرمایا کہ کل النقی التقی، ہر تقوی والا تقی، تقوی اختیار کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، اور نقی دل کا صاف، نقاوت والا، طہارت والا، دل کی طہارت رکھنے والا. اور آگے فرمایا الذی لا اثم فیہ، کہ جس دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، دل میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا غل، جس میں کوئی غل اور حسد اور کوئی خیانت نہ ہو. غل کا معنی خیانت ہوتا ہے، یعنی بغض اور کینہ. ولا بغی، دل کے اندر کوئی بغاوت اور لوگوں پر سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، ظلم و ستم کرنے کا جذبہ نہ ہو. ولا حسد، اور دل میں کوئی حسد نہ ہو. رواہ ابن ماجہ والبیہقی وصححہ الالبانی، ابن ماجہ کی روایت ہے، امام بیہقی کے یہاں بھی ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا، حدیث صحیح ہے. مخموم القلب یعنی صاف دل کا انسان، اس کی 4 صفات بیان کی، 5: تقی، نقی، تقوی والا، دل کے صاف والا، جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور جس میں کوئی حد سے تجاوز کرنے کا جذبہ، ظلم و ستم کا جذبہ نہ ہو. اس کے بعد دل میں کوئی خیانت اور غل نہ ہو اور حسد نہ ہو. یہ 6 صفات اس دل کی بیان کی گئی جو دل مخموم القلب ہے، یعنی جو دل صاف ستھرا ہے. اور صاف ستھرے دل والے کو اور سچی زبان والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل الناس ہے، لوگوں میں سب سے افضل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دل کا صاف ہونا، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. قلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، کوئی دولت کام نہیں آئے گی، ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ بچے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس انسان کے جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے. سلیم سلامت سے ہے، سالم و محفوظ، ہر طرح کے بغض سے، کینے سے، کپٹ سے، حسد سے اور سرکشی سے صاف ستھرا دل لے کر کے جو اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اسی کو فائدہ ہونا ہے، اسی کو قیامت میں سرخ روئی ملنی ہے. اور اللہ نے مزید فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، کہ ہم جان لیجئے کہ جنت کے اندر داخل ہونے والا دل جب تک کہ صاف نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی نفرتیں بھی لوگوں میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، یہ بھی صاف کیے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم وہ لوگ جن کی نیکیاں تو زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں، جن کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ جنت کے مستحق تو ہو جائیں گے، مگر دل میں ان کے اگر چھوٹا موٹا کچھ بغض و حسد یا کینہ یا لڑائی اور جھگڑا اور کوئی اس طرح کی بات ہوگی دوسرے بھائیوں کے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، تو پھر اور نیکیاں پھر بھی زیادہ ہیں، تو جنت میں جانے کے تو مستحق ہیں، لیکن اس دل کی نفرت کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو احادیث میں آتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد، جو پل جہنم کے اوپر لگا ہے، اس پل پر سے گزرنے کے بعد جب کامیاب ہو جائیں گے زیادہ نیکی والے اور چھوٹی موٹی زخم کھانے کے بعد باہر پہنچیں گے جو لوگ، تو پھر ان لوگوں کو ایک برج پر کھڑا کیا جائے گا. ایک برج ہے، پنتارا اسے کہتے ہیں. تو جہنم کے اوپر جو پل ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، یہ ایک پل تو جہنم کے اوپر ہے، اس سے سب پار ہو جائیں گے. اس کے بعد میدان آئے گا اور اس کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ایک برج آئے گا، قنطرہ.
اس قنطرہ اور اس برج پر کھڑا کر کے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سب کو جنت میں جانا ہے، ان لوگوں کو وہاں کھڑا کر کے ان کے دلوں کی صفائی دھلائی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حتی یکون علی قلب رجل واحد، پھر ان کے دل صاف ستھرے کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تمام لوگوں کے دل مل کر کے ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل، کسی کے دل میں کسی کے متعلق کوئی حسد اور بغض اور کینہ نہیں ہوگا۔ جنت میں درجات ہوں گے لوگوں کے، لیکن چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے سے کوئی حسد اور بغض نہیں رکھے گا۔ جیسے دنیا میں اگر ایک انسان مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بڑا مالدار کوئی ہوتا ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے ایک تھوڑی سی رہتی ہے منافست، یا کچھ نہ کچھ دل میں جذبہ رہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ یہ سارے جذبے، سارے جاہلیت والے جذبے ختم ہوں گے، سب مطمئن ہوں گے ایک دل کی طرح، اللہ تعالیٰ سب کو ایک دل۔ تو فرمایا جنت میں داخلہ دینے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کے غل کو اور گندگی کو صاف کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھوٹی موٹی دل کی قدورتیں ہیں، مگر نیکیاں بہت ہیں، اچھے کام کرتے رہے ہیں، اور گناہوں سے بچنا اور برے کاموں سے بچنا اور تقوی پہ چلنے کا کام تھا، لیکن چھوٹی موٹی قدورتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں تو جانے کے حقدار نہیں بنے اور جنت میں جانے سے نہیں رکے۔ مگر اب جب یہ پل صراط سے پار ہو گئے اور جنت میں جانے کے حقدار ہو گئے تو انہیں روک کر کے ان کے دل کو صاف کیا جائے گا، ذرا سی بھی قدورت لے کر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ اس کے متعلق سلف کے علماء سابقین کے بڑے اچھے اقوال ہیں۔ سینے کی صفائی، دل کی صفائی، سلامت صدر کسے کہتے ہیں؟ اس کے متعلق ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں، ان کے والد ان کا نام عبداللہ بن حبیب ہے، ان کے والد حبیب یہ صحابی ہیں، تو صحابی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حبیب، کنیت سے مشہور ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، اور یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے، قرآن کی سند میں ہے یہ، یعنی قرآن کا جو سلسلہ ہے جن لوگوں سے منتقل ہونے والا، اس سلسلے میں یہ موجود ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی بہت فضیلت ہے ان کی، بہت بڑا مقام ہے، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، قرآن کریم کے راوی ہیں، 60 سال تک قرآن پڑھایا، بیٹھ کے بہت ساری ان کی فضیلتیں ہیں۔ تو ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ دل کا صاف ہونا، قلب سلیم اور سلیم صدر، سینے کا سلامتی والا ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اسی کی وضاحت میں الفتوہ، مردانگی کیا ہے؟ کہتے سخاوت النفس و سلامت الصدر۔ اصلی مردانگی دل کی سخاوت، نفس کی سخاوت اور دل کی صفائی ہے۔ یعنی آدمی، ایک انسان پیسہ خرچ کر کے سخی بن جائے، دولت خرچ کرے غریبوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں، گاؤں میں، باہر دنیا کے مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں سماجی کام کرے اور رفاہی کام کرے، خیراتی کام کرے، فلاح و بہبود کے کام کرے، کچھ بھی کرے، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ یہ سخاوت ہے، مگر اصلی سخاوت نفس کی سخاوت ہے، دل کا کشادہ ہونا، دل کا صاف ہونا۔ تو دل کی صفائی اور دل کی سخاوت اصلی سخاوت ہے، اصلی مردانگی ہے اور اصلی قوت اعصاب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے پوچھا لوگوں سے، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم اپنے درمیان پہلوان اور طاقتور کس کو سمجھتے ہو؟ جو دوسروں کو گرا دینے والا پہلوان بہادر ہو؟ تو صحابہ نے تو سیدھی سی بات کہی، آپ نے کہا کہ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر، اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھے، جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، وہ اصلی مرد بھی ہے اور اصلی مومن ہے، وہ اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں پسندیدہ شخص ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان دل کی صفائی کا نام ہے، اور یہ صفائی
سب سے پہلے اس امت کے سب سے افضل لوگوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں صحابہ کرام کے متعلق نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور گندے جذبات ہیں تو وہ شخص سچا مومن تو نہیں لیکن بدترین انسان ہے دنیا کا، بلکہ وہ کفر تک پہنچا ہوا انسان ہے۔ جس طریقے سے رافضیوں کے یہاں، شیعوں کے یہاں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے یہاں، مودودیوں کے یہاں، اخوانیوں کے یہاں، سروریوں کے یہاں صحابہ کرام کے متعلق نفرت پائی جاتی ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کے متعلق نفرت ہے وہ بندہ مومن نہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر اگر نفرت آئی ہے تو وہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا دل صحابہ کرام کے متعلق صاف ہونا چاہیے، اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین اور سلف صالحین کے متعلق صاف ہونا چاہیے، تب ہمارا ایمان صحیح ہوگا۔ اور اسی ترتیب پر صاف کرتے کرتے تمام مسلمانوں کے لیے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، تب جا کر کے ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔ ورنہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا یا ایمان کی روش پر ظاہری طور پہ چلنا یہ ایمان کی شرط نہیں، نہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا اور صاف دل والا مسلمان بنا، ہمیں سچا مومن بنا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈال دے، اللہ کے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، تابعین و تبع تابعین اور ان کے متبعین و سلف کی محبت، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھائی چارہ اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے بغض سے، کینے سے، کپٹ سے اور گندے جذبات سے، جاہلیت کے جذبات سے اللہ پاک فرما، اور ہم تمام کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے معاشرے میں رہنے کی توفیق دے، محبت کو بانٹنے والا بنا اور محبت کی دعوت دینے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں صحیح اسلام پر قائم رہیں، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔